اگر بات سمندر میں رہنے والی خطرناک مخلوقات کے بارے میں کی جائے تو ان میں سر فہرست شارک اور پیرانا جیسی مچھلیوں کا ذکر آتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی کئی زیادہ خطرناک سمندر میں ایک اور جانور پایا جاتا ہے جس کو جیلی فش کا نام دیا گیا ہے۔ بدنام زمانہ باکس جیلی فش نے مچھلی اور کیکڑے جیسے شکار کو فوری طور پر دنگ کرنے یا مارنے کے لیے اپنا خوفناک زہر تیار کیا تاکہ فرار ہونے کی ان کی جدوجہد اس کے نازک خیموں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان کے زہر کو دنیا میں سب سے زیادہ مہلک سمجھا جاتا ہے، جس میں ایسے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو دل، اعصابی نظام اور جلد کے خلیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ انسانی متاثرین ساحل سمندر پر پہنچنے سے پہلے ہی صدمے میں چلے جاتے ہیں اور ڈوب کر مر جاتے ہیں یا دل کی ناکامی سے مر جاتے ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں کو ہفتوں تک کافی درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اکثر جہاں خیموں سے رابطہ ہوتا ہے ان پر نمایاں داغ ہوتے ہیں۔ باکس جیلی فش سمندری پھٹی اور سمندری سٹنگر بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ شمالی آسٹریلیا سے دور ساحلی پانیوں اور پورے ہند بحر الکاہل میں رہتے ہیں۔ یہ ہلکے نیلے اور شفاف رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کا نام گھنٹی کی کیوب جیسی شکل سے ملتا ہے۔ گھنٹی کے ہر کونے 15 خیمے تک بڑھتے ہیں اور لمبائی 10 فٹ تک۔ ہر خیمے میں تقریباً 5000 ڈنکنگ سیل ہوتے ہیں جو چھونے سے نہیں بلکہ اس کے شکار کے بیرونی تہہ پر ایک کیمیکل کی موجودگی سے متحرک ہوتے ہیں۔ جیلی فش کے درمیان باکس جیلی فش انتہائی ترقی یافتہ ہیں۔ انہوں نے پانی میں 4 گھنٹوں تک جا کر صرف بہنے کی بجائے حرکت کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ ان کی آنکھیں بھی گھنٹی کے چاروں طرف 6 کی جرمٹ میں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ایک جرمٹ میں ایک نفیس لینز، رنٹا ایرس اور کارنیا کے ساتھ آنکھوں کا ایک جوڑا شامل ہوتا ہے۔ حالانکہ مرکزی اعصابی نظام کے بغیر سائنسدان اس بات پر یقین نہیں رکھتے وہ کچھ دیکھتے ہیں اور اس پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ اخبارات میں باکس جیلی فش کی غیر متعینہ انواع کو دنیا کی سب سے زہریلی مخلوق اور سمندر میں سب سے مہلک مخلوق کہا گیا ہے، اس طبقے میں صرف چند انواع کے انسانی اموات میں ملوث ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ کچھ انواع انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، ممکنہ طور پر ڈنک دے رہی ہیں جو تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ آسٹریلیا میں فلیکر جنہوں نے مختلف زہریلے جانوروں کی انواع اور زہریلے پودوں پر کام کیا، تیراکوں کی غیر واضح موت پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس نے وجہ کی نشاندہی باکس جیلی فش کے طور پر رکھا گیا۔ آسٹریلیا میں سب سے زیادہ تر اموات جیلی فش کی اس کلاس کی سب سے بڑی نسل کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو یقیناً دنیا کی سب سے زیادہ زہریلی مخلوق ہے۔ اس کے شدید ڈنک کے بعد صرف 2 منٹ کے اندر دل کا دورہ پڑنے سے انسان مر سکتا ہے۔ پہلی رپورٹ کے بعد کم از کم 79 اموات کا 1883 تک آسٹریلیا میں سبب بنی ہیں، لیکن اس نوع میں بھی زیادہ تر تصادم صرف ہلکے زہر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آسٹریلیا میں سب سے زیادہ حالیہ اموات بچوں میں ہوئیں، جن میں ایک 14 سالہ بچہ بھی شامل ہے جو فروری 2022 میں مر گیا، جو کہ ان کے چھوٹے جسم کے بڑے پیمانے سے منسلک ہے۔ فروری 2021 میں ایک 17 سالہ لڑکا تقریباً 10 دن میں مر گیا۔ کوئنزلینڈ کے مغربی کیپ یارک کے ساحل پر تیراکی کے دوران ڈنک مارنے کے بعد پچھلی ہلاکت 2007 میں ہوئی تھی۔ آسٹریلیا میں کم از کم 2 اموات کی وجہ تھم نیل سائز کی اروکنڈجی باکس جیلی فش سے منسوب کی گئی۔ جن لوگوں کو ان سے ڈنک مارا گیا وہ شدید جسمانی اور نفسیاتی علامات کا شکار ہو سکتے ہیں، جنہیں اروکنڈجی سنڈروم کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود زیادہ تر متاثرین زندہ رہتے ہیں اور آسٹریلیا میں 1996 میں 62 افراد کا علاج کیا گیا تھا۔ تقریباً آدھے کو 6 گھنٹے بعد یا کوئی علامات کے ساتھ گھر سے فارغ کیا جا سکتا تھا اور صرف 2 کو ڈنک لگنے کے تقریباً 1 دن بعد ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ آسٹریلیا میں روک تھام کے اقدامات میں جیلی فش کو باہر رکھنے کے لیے ساحلوں پر جال لگایا گیا اور ابتدائی طبی امداد کے لیے استعمال کرنا شامل ہے۔ یونیورسٹی آف ہوائی کے شعبہ ٹراپیکل میڈیسن کے محققین نے پایا کہ زہر کی وجہ سے خلیات اتنے غیر محفوظ ہوتے ہیں کہ پوٹاشیم کا اخراج ہو سکتا ہے، جس سے ہائپر کلیمیا ہو سکتا ہے، جو 2 سے 5 منٹ کے اندر جلد ہی قلبی گرنے اور موت کا باعث بن سکتا ہے۔ ہوائی میں باکس جیلی فش کی تعداد پورے چاند کے تقریباً 7 سے 10 دن بعد عروج پر ہوتی ہے۔
جب وہ انڈے دینے کے لیے ساحل کے قریب آتی ہیں، بعض اوقات آمد اتنی شدید ہوتی ہے کہ لائف گارڈز نے متاثرین میں ساحلوں کو بند کر دیا ہے جب تک کہ تعداد کم نہ ہو جائے۔ مالائی جزیرہ نما کے کچھ حصوں میں مہلک کیسوں کی تعداد آسٹریلیا کے مقابلے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے ڈنک سے فلپائن میں ایک اندازے کے مطابق 20 سے 40 لوگ مرتے ہیں۔ اگست 2014 میں ایک 5 سالہ فرانسیسی لڑکے کی موت کے بعد تھائی لینڈ میں ابتدائی طبی امداد کے مراکز بنائے گئے ہیں۔ ایک عورت جولائی 2015 میں کوفہ نگان سے ڈنکے سے مر گئی اور دوسری 6 اکتوبر 2015 کو ساموائی کی لامائی بیچ پر۔ اپریل 2019 میں یونیورسٹی آف سڈنی کے محققین کی ایک ٹیم نے اعلان کیا کہ انہیں زہر کا ایک ممکنہ تیاق ملا ہے جو ڈنک مارنے کے 15 منٹ کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق کے مکمل جینوم ایڈیٹنگ کے ساتھ کیے گئے کام کا نتیجہ تھی، جس میں محققین نے جلد کے خلیے کو کیلشیم کی جینز کو منتخب طور پر غیر فعال کر دیا جب تک کہ وہ نقل و حمل کرنے اور ایک میزبان عنصر کے طور پر سائنٹیفک کو سپورٹ کرنے کے ناقابل ہو گئے۔ تحقیق نے چوہوں میں کولیسٹرول کو نشانہ بنانے والی موجودہ دوائیوں کے علاج کے استعمال کو ظاہر کیا، حالانکہ اس نقطہ نظر کی افادیت انسانوں میں ظاہر نہیں کی گئی تھی۔